وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ہی نادان تھے قاتل کو مسیحا سمجھے، ہم ہی نادان تھے قاتل کو مسیحا سمجھے، وہ تو گہرا تھا ہم ہی اسے اتھا سمجھے۔ ہم ہی نادان تھے قاتل کو مسیحا سمجھے، وہ تو گہرا تھا ہم ہی اسے اتھا سمجھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل و فہم، شعور بخشا، اور اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم لوگوں پر اتنے ہیں کہ ہم جتنا بھی اس کی گنتی کر لیں کم ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو ہر مقام پر بچایا ہے۔ میری امت گڑھے کے کنارے کھڑی تھی اور میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کر انہیں پیچھے کھینچا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تکلیفوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، اور دوسری طرف میری تمام کی تمام تکالیف کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، دیکھ لینا کہ میری تکالیف تمام انبیاء علیہم السلام کی تکالیف سے زیادہ ہوگی۔ میں نے اپنی امت کو راہ راست دکھانے کے لیے جو تکالیف اٹھائیں وہ اتنی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں جب گئے طائف شہر کی طرف کہ وہاں جا کر ان لوگوں سے بات کروں، تو ان لوگوں نے صرف بات سنی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے شدید قسم کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ تالیاں پیٹیں، آوازیں کسیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر ماریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جوتے خون آلود ہو گئے، اور اتنی تکلیف دیکھنے کے بعد بھی جب اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں کہ یہ تمام کے تمام لوگ اس میں غرق ہو جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے لوگ دین پر چلنے والے ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے
تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کون کون سی تکالیف نہیں برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں احد احد کہنے پر اتنی سزا ملی کہ رات کو بھی انہیں دشمن تکلیف دیا کرتے تھے، دن میں بھی تکلیف دیا کرتے تھے، اور ہر شخص دوسرے سے بڑھ کر تکلیف دیتا تھا، مگر وہ احد احد کی رٹ لگائے رکھتے تھے۔ جب اتنی تکالیف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاصل کی، اتنی تکالیف اٹھائیں، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم لوگوں تک اس دین کو مکمل طور پر پہنچا دیا، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ اور پھر بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کس وجہ سے پھیلے؟ اس وجہ سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایسی جگہوں پر بھی پہنچا دیا جائے جہاں پہ آمد و رفت نہیں مگر انسان آباد ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پاک کو آخری دنیا کے کونے تک پہنچا دیا جائے، اور انہوں نے اپنی تمام تر قربانیاں ان چیزوں پر لگا کر آج ہم لوگوں تک حدیث بھی پہنچائی ہے اور قرآن پاک کو بھی پہنچایا ہے۔ آج ہم لوگ اس چیز کو سننے ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، قرآن پاک کا حکم کیا ہے، ہم اس چیز سے بالکل بالا تر ہیں۔ ہماری اس لاغر طبیعت کی وجہ سے، ہماری اس بالکل وحشی ہو جانے کی وجہ سے، اسلام کے باغی ہو جانے کی وجہ سے آج کفر و شر اتنا بڑا ہو گیا، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ آج ہماری مقدس چیزوں کی، ہماری مقدس ہستیوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کا تحفہ ہمیں عطا کیا، اس وجہ سے عطا کیا کہ ان علماء کے پاس جاؤ، حدیث کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو اور اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں قرآن پاک ملے گا، مگر قرآن پاک اٹھانے کی فرصت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہر گھر میں حدیث کے الفاظ ملیں گے مگر حدیث پر عمل کرنا ہم لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ اللہ کرنے کو ہم تیار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر اپنا وقت نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن پاک کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف نمائش کے لیے یا بیٹیوں کے سر پر چھاؤں کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے نہیں، ان کو پڑھنے کے لیے نہیں۔ ہمارے گھروں میں الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پاک اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ آج انہیں اگر ہم جھاڑ کر دیکھتے ہیں تو منو مٹی اٹھا سکتے ہیں وہاں سے، مگر اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے۔ آج ہماری اس لاغرزی کی وجہ سے سویڈن میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔
آج ہماری اس لاغرضی کی وجہ سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی زبان کو کاٹنے پر تیار نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسے عام معافی کا اعلان دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر شخص کو زبان کی آزادی ہونی چاہیے۔ کوئی جب بھونکتا ہے تو اللہ پر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حرمتی کرتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کی بے حرمتی کرتا ہے، تو مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے۔ مگر ہم نیند سے جاگیں گے کب؟ شاید اس نیند سے جاگیں گے نہیں، بلکہ اس نیند سے آگے موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، مگر ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ ہم کس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بالکل باغی ہو چکے۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پکے سچے شریعت کے مطابق چلنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والے، اللہ رب العزت کی تمام احکامات کو ماننے والے، قرآن حکیم کے تمام احکامات کو ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہم کسی کافر کے سامنے جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو ایسا بن جا جیسا کہ میں ہوں، یہ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا کہ وہ جب کسی کافر کے پاس جایا کرتے، جا کے کہا کرتے کہ اے لوگوں سنو، ایسے بن جاؤ جیسے ہم ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے 100% دین پر عمل کیا تھا، مگر آج ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو فرقہ واریت کی بدمعاشیوں سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ ہم فرقہ واریت میں اس طریقے سے گھس چکے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی کاظمی، کوئی سعیدی، کوئی کیا، ہم تو ان چیزوں میں بالکل الجھ چکے ہیں۔ کیا ہمیں دین کے بارے میں صحیح معلومات بھی ہیں؟ ہم تو انگلی اٹھا کر بھاگے پھرتے ہیں کہ فلاں عالم غلط، فلاں مولوی غلط، فلاں حافظ غلط، فلاں امام غلط، فلاں قاری غلط، فلاں عالم مفتی غلط، میں صحیح۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ اب میں صرف اور صرف گوگل کی تابعداری کرتا ہوں۔ تمام ائمہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس سب سے جو آخری خزانہ تھا، حافظ حدیث کا جو سب سے بڑا ہمارے پاس خزانہ تھا، وہ ائمہ اربعہ تھے۔ ہم نے ان کی اتباع چھوڑ دیا۔ جب ہم نے ائمہ اربعہ کا اتباع چھوڑا، ہم نے علماء سے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ آج مجھے اگر کسی فتویٰ کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں گوگل سے پوچھتا ہوں کہ گوگل تو بتا، تیرے دین کی سمجھ مجھے آتی ہے، مجھے باقی کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ہمارے سرچ کیے گئے گوگل پر جو فتوے ہیں، کیا وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ گوگل کس کا پیش کیا گیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ ویب سائٹ کس کی پیش کی گئی ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ اسے چلانے والا مسلمان ہے؟ یہودیت سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہودی تو بتا کہ اسلام کے مطابق کیسے میں نے غسل کرنا ہے۔ جب یہودی بتاتا ہے تو پھر ساری زندگی ناپاک رہتے ہیں۔ جب یہودی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ہم ساری زندگی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سوال کس سے کرتے ہیں؟ ہم عالم پر ہمیں اعتماد نہیں،
یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ یہ داڑھی پگڑی ٹوپی والے اور یہ کھلے کرتوں والے اور ٹخنوں سے اونچے رکھی شلواروں والے یہ تمام کے تمام بددیانت ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ داڑھی پگڑی والے بددیانت ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو مجھے بتا تو کس عالم کو ماننے والا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے مالک ہیں۔ آپ علیہم السلام نے یہ نہیں کہا کہ کون سا مولوی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس ٹائپ کا مولوی۔ اب تو ایک اور بات بھی مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا اور واپس آ کر کسی جانور کا خون کرتے پر لگا کر کہتے ہیں کہ بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، پھر یعقوب علیہ السلام وہاں گئے، وہاں جا کر بھیڑیے سے سوال کیا، بھیڑیے نے جواب دیا کہ اگر ہم نے یوسف کو کھایا ہو تو ہمیں 14ویں صدی کے علماء میں اللہ پیدا فرمائے۔ یار اتنے غلیظ ہو چکے کہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ قرآن اٹھاؤ، کیا قرآن میں یہ واقعہ ایسا ہے؟ یہ تیرے میرے جیسے نے جو کہہ دیا بس اسی کو مان لیا۔ بات وہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اٹھانا چھوڑ دیا، ہم نے امام گوگل سے جا کے پوچھا کہ تو بتا ہم کیسی لعنت ہمارے منہ پہ پڑنی چاہیے۔ قرآن اٹھانے کی زحمت ہم نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں راہ حق دکھا دی جائے۔ آج اسی کی وجہ سے ہم اتنے مغلوب ہو چکے، ہم اتنے غافل ہو چکے، ہم بالکل مساجد، مدارس، علماء، ائمہ سے دور ہو چکے کہ ہم نے قرآن کو ماننا چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو ماننا چھوڑ دیا، ہم نے احکام نبوی کو ماننا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ہم مغلوب ہوئے اور کافر ہم پر غالب ہوتا 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 چلا جا رہا ہے۔ ہمت کیسے ہو گئی کافر کی کہ وہ قرآن کے تقدس کو پامال کرے؟ ہمت کیسے ہوئی کافر کی کہ وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہمارے ہی ملک میں رہ کر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے، ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ کوئی کلمے کی بے حرمتی کرے، ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ صحابہ کی بے حرمتی کرے، برداشت کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے، ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہی برداشت ہے جو ہمیں اتنے غفلت میں ڈالے ہوئے ہے کہ آج ہمیں حق سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، حق گویائی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہ آج ہم لوگوں سے دین اسلام نکل چکا، کفر غالب آ گیا۔ ہمارے موبائلوں میں کفار کی کئی چیزیں ملیں گی، فلمیں بھی ملیں گی، ڈرامے بھی ملیں گے، اور ان کی لڑائیاں، وہ جو کشتی ہوتی ہے، دنگل وغیرہ، وہ بھی انہی کے ملیں گے۔ اگر ہمارے موبائل کو کوئی اٹھا کر دیکھ لے، کوئی صحیح معنی میں جو مسلمان ہو، وہ نہ جانے ہمیں کس قسم کا گھٹیا ترین انسان کہے گا۔ قدرت کا یہ قانون نہیں، مگر اگر اللہ رب العزت نے کسی ایک صحابی کو زندہ فرما دیا اور اس امت کو دیکھنے کے لیے بھیج دیا، یقین جانے وہ صحابی ہمیں مسلمان نہیں، نہ جانے کس درجے کا کافر کہے گا، کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی اس کی تابع داری کرنے کو تیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آخری امت میں
تمام کے تمام لوگ شرک کرنے والے ہوں گے، تمام کے تمام لوگ مشرک ہوں گے۔ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ تمام لوگ مشرک ہوں گے، تمام لوگ شرک کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا بالکل۔ وہ کیوں فرمایا؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے پیغام کس کا پہنچاتا ہے؟ کس کا پیغام پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کے نام کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس بلانے کے لیے اعلان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کس وجہ سے آؤ؟ حی علی الفلاح، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ روزانہ 5 وقت 10 مرتبہ یہی الفاظ دہراتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ 10 مرتبہ الفاظ دہراتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کس نے بلایا؟ اس مؤذن نے کہ اللہ رب العزت نے؟ چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی ہے، اللہ کا تخلیق کردہ ہے، مگر الفاظ تو اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ بلایا تو اللہ نے ہے، تو میرے بلانے پر نہ آ، اللہ کے بلانے پر آ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تیری نماز رہ جائے اور نماز جنازہ کا وقت آ جائے۔ بات چل رہی تھی کہ شرک کیسے۔ میں ایک مثال کے طور پہ دکاندار ہوں، میں نے پرچون کی دکان لگا رکھی ہے۔ ایک بچہ آیا، اذان ہو رہی تھی، بچہ آیا، اس نے کہا کہ 5 روپے کی مجھے ٹافیاں دے دو۔ میں نے سوچا اس بچے کو نمٹا لوں، اس کے بعد میں اذان کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ ابھی وہ بچہ گیا ہی تھا کہ ایک اور بچہ آ گیا 1 روپے کی ٹافی لینے والا، پھر 2 روپے کی ٹافی لینے والا، اسی طریقے سے 4-5 بچے آئے، میں ان میں منہمک ہو گیا اور پھر نماز کا وقت نکل گیا۔ یقین جانے یہ جو میں نے نماز کو چھوڑ کر وہ 3-4 روپے کمائے ہیں، میں نے اللہ کے ساتھ اس گاہک کو شریک ٹھہرا لیا۔ میں ایک ملازم پیشہ ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ یہ جو تھوڑے سے باقی لائنیں رہ گئی ہیں، باقی یہ جو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، کمپیوٹر آپریٹر کا کام ہے، یہ تھوڑا مکمل کر لو، اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز کا وقت نکل گیا، میرا کام ابھی باقی ہے، یا میں اس کام کے چکر میں رہا اور نماز کے وقت کو نکال دیا، اس کا مطلب میں نے اس کام کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ بیوی نے بڑے احسن طریقے سے بات کر لی، سر میں ہاتھ پھیر دیا، بس بیوی کے چکر میں ایسا پھنسا کہ نماز کو چھوڑ دیا، مطلب میں نے اللہ کے ساتھ شریک اپنی بیوی کو کر لیا۔ بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا، بچے کو کھلا رہا تھا، اذان ہوئی، توجہ نہیں دی، نماز کا وقت گزر گیا، توجہ نہیں دی کہ بعد میں پڑھ لوں گا، یعنی کہ اس نے اپنے بچے کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ ہم کس موقع پر شرک نہیں کر رہے؟ ملازم پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، ملازم ہے کسی کا، وہ شرک اپنی ملازمت کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ دکاندار ہے، وہ اپنی دکانداری کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ میاں بیوی اگر بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپس میں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ باپ بیٹا یا باپ بیٹی بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، آپس میں اللہ کو شریک بنا رہے ہیں، وہ آپس میں پیار کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے ساتھ شریک بنائے جا رہے ہیں۔ پھر کیسے کافر نہ ہم پر غالب آئے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تو دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کر دیا؟ کیسے کافر ہم پر غالب نہ ہو کہ ہم نے دین کو تو چھوڑ دیا؟ ہم تحقیق کرتے پھرتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کوئی گستاخی کر دے نا، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے یہ بات کی۔ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو اس نے کہا اس میں کوئی لاجک تو نہیں، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، جو اس نے کیا اس میں کوئی لاجک تو نہیں۔ لاجک کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ہم لوگ، بے ایمان ہو چکے ہم لوگ۔
آج ہم لوگوں میں دور دور تک دین نظر نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے۔